الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وإما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہو هو السمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 36 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ آج ان آیات کے حوالے سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے سب سے بڑی خوش بختی یا خوش نصیبی، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش بخت اور خوش نصیب انسان، اس کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے جب وحی کا نزول شروع ہوا، تو اب آپ جو ہے وہ تقریباً وحی کے نزول کے بعد 13 سال تک مکہ میں ہی رہے ہیں، پھر آپ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی
اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ عام دعوت کی نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ مخصوص افراد آپ کہہ لیں، یعنی یہ جو ابتدائی 3 سال ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو ہے وہ دعوت نہیں دی، بلکہ مخصوص لوگوں کو جن سے آپ کی شناسائی تھی، جن پر آپ کو اعتماد تھا، جن کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو یہ تسلی تھی کہ میں اگر ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کروں گا، اگر یہ اسے قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کریں گے تو بلا وجہ جو ہے وہ ایک ایشو نہیں بنائیں گے۔ تو جو ہے نا وہ 3 سال تک یہ سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے۔ البتہ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ جو ہے وہ دعوت دیں لوگوں کو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ دعوت دیں۔ جب یہ عام دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کے جو لوگ تھے، خصوصاً جو وہاں کے سرکردہ لوگ تھے، ان کے لیے یہ دعوت جو ہے وہ پریشانی کا باعث تھی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، عام طور پر ہم ان کو مشرکین مکہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ان کی جو پوزیشن ہے نا اس کو ہم عام طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اصل میں عرب کے مذہبی رہنما تھے۔ ان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ تو خانہ کعبہ تو جو ہے وہ مذہب کی علامت ہے نا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دین سے ہے، مذہب سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے یہ وہاں کے متولی بھی تھے، اور جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہوتے ہیں، ویسے یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ جو انبیاء کے وارث ہیں وہ علماء ڈھونڈنے کو نہیں ملتے آج کل کے دور میں، لیکن پھر بھی جو میرے جیسے نتھو پتھو جو ہے وہ جس نے بھی داڑھی رکھ لیا اور جس نے بھی لگ گیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث میرے لیے ہی ہے، میں ہی وارث ہوں نبی کا، وہ اس طرح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں وہ جو کچھ بھی تھے نا مکے کے مشرک، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا وارث سمجھتے تھے۔ جس طرح جو کچھ بھی ہو، آپ نے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو مولوی صاحب کے پاس ہی جانا، تو وہ جو بھی مذہبی مسئلے ہوتے تھے وہ پوچھنے کے لیے لوگ کس کے پاس جاتے تھے؟ جن کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، امیہ بن خلف کہتے ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما۔ ویسے آپ مولوی ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ان کے مولوی کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر مذہب کے اندر جو بھی ان کے نام علیحدہ ہو جاتا ہے نا، مطلب عیسائیوں کے پادری ہوگا، ہمارے مولوی ہوگا، تو اسی طرح وہ مذہبی رہنما تھے۔ اور جب بھی مذہب کی بات ہوتی ہے تو
کس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے؟ مولوی کو ہوتی ہے. ہمارے ہاں مولوی کو ہوتی ہے، تو وہاں کس کو ہونی تھی؟ ان کو ہی ہونی تھی. اس لیے ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک مذہب جو ہے اس کی ایک بنا کر جو ہے وہ اپنی ایک اہمیت وہاں جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بات مذہب کے حوالے سے ہوگی تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فکر مند ہوتے تھے. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی، جو ان کے مذہب کے لیے سرے سے ہی خطرہ تھی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکے کے لوگ تھے ان کے درمیان جو فرکشن ہے وہ کب شروع ہوئی ہے؟ ظاہر ہے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وہ رہے ہیں نا. پیدائش کے بعد وحی سے پہلے مکہ میں 40 سال تک رہے ہیں نا. 40 سال کی عمر میں وحی آنا شروع ہوئی ہے. تو 40 سال تک تو مکہ والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرکشن نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے معتبر آدمی تھے. ایک ذہین انسان، مدبر انسان، اس حیثیت سے جانے جاتے تھے نا. اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیں، قرآن نہیں اترا ہے ابھی. البتہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کی سلامتی دی ہے اور جو عقل سلیم دی ہے، اس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی جو خرافات تھیں اس میں تو آپ شامل نہیں ہوتے تھے. ہم نے ایک درس میں پڑھا ہے نا کہ لقمان جو ہے، سورہ لقمان کی جو ہے وہ دوسرے رکوع کا درس ہوا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، 2 درس ہوئے تھے بلکہ اس سے پہلے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لقمان جو تھے وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے. فطرت کی سلامتی اور عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور جس کی نتیجے میں جو ہے وہ ان کو ایک صلاحیت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے حکیم انسان تھے. چنانچہ آپ جو ہے نا وہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو. اس معاشرے میں شراب عام تھی، آپ نے شراب پی ہو، یا کوئی اور جو بھی فضولیات اس معاشرے میں تھی اس میں کوئی ایسا نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ صحیح ہے کہ بعض چیزیں تو جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم سے ہی مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کو جو فطرت دی ہے نا، اس فطرت میں بھی کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے جو وہ رکھ دیے. لہٰذا جو ہے نا وہ اس بات کو ایک انسان اگر اس کی فطرت سلامت ہے تو وہ اس بات کو اچھا سمجھے گا کہ انصاف ہونا چاہیے، اس بات کو برا سمجھے گا کہ نا انصافی ہونی چاہیے. وہ اس بات کو جو ہے وہ برا سمجھے گا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو، اور وہ اس بات کو اچھا سمجھے گا کہ حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق ہیں اور دوسرے کے بہت سارے معاملات ہیں. یہ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام حلال، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر بغیر وحی کے نہیں پتہ چلتی. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی آپ جو ہے وہ اس طریقے سے جس طرح وحی کے نزول کے بعد آپ نے کام شروع کیا، اس طرح کا کام نہیں تھا. لیکن جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن سچ بولتے تھے،
عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے، خاص طور پر حقوق العباد پر تو گواہیاں موجود ہیں۔ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ غریبوں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، مسافروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو وہ معاہدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے انجام پایا تھا، حلف الفضول، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے وہ 30 سال کی تھی، اور آپ بعد میں کہا کرتے تھے اگر اس طرح کے کسی کام کے لیے مجھے اب بھی کوئی بلائے تو میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، یا میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ تو اس وقت وہی تو نہیں آئی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی نا، وہ تو ایک انتہائی شریف انسان کی زندگی تھی۔ البتہ جو ہے وہ وحی کے نزول کے بعد پھر ایک مکمل پروگرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور پھر اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے دعوت کا حکم دیا گیا کہ اس کو اب آپ دعوت دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب دعوت کی بات آئی ہے نا، تو اب مکے والوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب تک دعوت کا کام نہیں تھا تو مکے والوں کو تکلیف نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھا اپنی نماز پڑھے، اپنا روزہ رکھے، سچ بولے، سود نہ کھائے، ٹھیک ہے نا، کسی پر ظلم نہ کرے، تو کیا ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ یعنی آپ سچ بولیں، حلال کھائیں، پورا تولیں، ظلم نہ کریں، تو آپ کو کیا کہیں گے معاشرے میں اچھا آدمی کہیں گے۔ آپ کو برا کب کہتے ہیں؟ یہ فرق سمجھ لیں۔ برا آپ کو اس وقت کہیں گے جب آپ کہیں گے تم بھی سچ بولو، آپ سچ بولیں تو آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن جب آپ یہ مطالبہ کریں کہ سب کو سچ بولنا چاہیے، جو سچ نہیں بولتا، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، غلط ہے، جھوٹے کی یہ سزا ہے، پھر آپ ناپسند ہوں گے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پورا تول لیں، کسی کو، بلکہ باقی لوگ بھی آپ سے سودا لینے کے لیے آئیں گے کہ بھئی اس کا تول جو ہے وہ پورا ہے، اس کے پاس سے جو ہے وہ لے لو۔ لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے اندر یہ بات کہیں گے نا کہ سب کو پورا تولنا چاہیے، تو اب آپ کی مخالفت ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ وحی کے نزول کے بعد یہ فرق پڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ دعوت دیں۔ تو اب وہ مکے والے جو تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس سے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ ایک تو ان کو اپنے معاملات جو ہے وہ بدلنے کا تقاضا ان سے ہو رہا تھا کہ اپنے معاملات بدلو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ دعوت پھیل رہی تھی تو لوگوں میں سے جو اس دعوت کو قبول کر رہے تھے تو گویا کہ وہ باغی تیار ہو رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے، اس کا کوئی نظریہ بدل گیا ہے آپ سے، تو پھر وہ ظاہر ہے جھگڑا کہاں ہونا، گھر میں ہی ہونا ہے۔ تو وہ تو جھگڑا گھر میں شروع ہوگا۔ تو مکہ میں وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جیسے جیسے آدمی زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جو ہے نا وہ فریکشن تو یہاں بنے گی، مسئلہ یہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر جو لوگ اس نظام کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں انہی کو پریشانی ہوتی ہے، انہی کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، یہ سورہ یونس کے اندر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اس قرآن کو بند کر دیں، اس کی دعوت بند کر دیں۔ بلکہ جو سورہ یونس میں مطالبہ کیا گیا نا، وہ یہ کیا گیا کہ اس مضمون کا قرآن جو ہے نا، آپ اس کو بند کر دیں، ختم کر دیں، یہ قرآن ہی ختم کر دیں۔ اس وقت ایسے لکھا ہوا تو نہیں پڑھتے تھے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبانی پڑھتے تھے نا، لکھا ہوا تو بعد میں آیا۔ اور اس کی جگہ کچھ اور پڑھا کریں، کوئی دوسرا قرآن، جیسے کہتے ہیں نا اس کتاب دی جگہ کوئی دوسری کتاب۔ اچھا، دوسرا مطالبہ کیا انہوں نے کیا؟ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ جو ہے وہ اسی قرآن کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ترمیم کر لیں۔ ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفحہ نکال دیں، یہ سورت نکال دیں، یہ رکوع نکال دیں، یہ آیتیں نکال دیں۔ یعنی ہم نشاندہی کرتے ہیں تو یہ نکال دیں، باقی قرآن آپ پڑھتے بھی رہیں اور دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہیں۔ میں اس سے جو نتیجہ نکال رہا ہوں نا، وہ کیا نکال رہا ہوں کہ مکے والے جو تھے، جو قرآن کے دشمن تھے، دوسرے درجے میں انہوں نے ترمیم شدہ قرآن کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن ترمیم شدہ کو، سارے کو نہیں، ترمیم شدہ کو۔ ترمیم شدہ ابھی میں نے بتایا نا کہ ترمیم کا کیا مطلب ہے، اس میں سے کچھ چیزیں جو وہ نکال دیں۔ تو اگر آج آپ ترمیم کر دیں اور باقی قرآن کو آپ سمجھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ وہی ہے یا اسی قرآن کا اسے مقام حاصل ہے، تو یہ بات درست ہوگی؟ آج بھی درست نہیں ہوگی۔ ایک بات اور سمجھ لیں، مثال کے طور پر کچھ چیزیں قرآن میں سے نکال کر ہم علیحدہ کتاب بنا لیں اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس قرآن کے برابر ہے، تو یہ اس میں اور وہ ترمیم شدہ قرآن میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر نماز کی کتاب آپ لے لیں، جتنا یہ قرآن کا سائز ہے یا حجم ہے، اتنی بڑی آپ کو نماز کی کتاب بھی مل جاتی ہے، اس سے بڑی مل جاتی ہے۔ جب نماز کی کتاب ہوگی اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہوں گی، نماز سے متعلق حدیثیں بھی ہوں گی۔ اب آپ کہیں کہ جی اس میں یہ آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور میں ساری زندگی جو ہے وہ یہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہوں گا تو تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک جز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے نا، وہ پورے قرآن کی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا وہ بھی قرآن کی دعوت کا تھا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کریں، تبلیغ کریں، کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس قرآن کی تبلیغ نہیں کی، یہ نوٹ کریں میں جو زور دے رہا ہوں وہ قرآن کی تبلیغ، تو اگر قرآن کی تبلیغ نہیں کی فما بلغت رسالتہ، تو رسول ہونے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا کام رہ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبات دیے ہیں انہی کے اندر فرمایا کہ اب تم بھی اس قرآن کو پہنچانے والے بن جاؤ، بلغوا عنی ولو آیۃ، تم بھی اب اس کا ابلاغ کرو، اس کی تبلیغ کرو، ولو آیۃ، اگرچہ ایک آیت ہی تم نے سیکھی ہو۔ یہ نوٹ کر لیں، آج ہمارا ایک تصور ہے کہ پہلے پورا قرآن جو ہے وہ سیکھیں گے پھر سکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی انتظار نہیں کیا کہ پورا قرآن نازل ہوگا تو پھر میں اس کی تبلیغ شروع کروں گا. نہ کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک تبلیغ نہ کرنا جب تک کہ پورا قرآن اتر نہ جائے یا پورا قرآن سمجھ نہ لو. ٹھیک ہے نا. تو ہر آدمی جو ہے نا وہ ہر ایمان والا جو ہے جو جتنا اس تک پہنچتا تھا اتنے کی تبلیغ کرتا تھا. اچھا یہ کوئی آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی ادھر سے ایک چیز جو ہے وہ نشر ہو گئی ہے ٹی وی پر تو وہ پوری دنیا میں پہنچ گئی. نہیں، ایسے نہیں ہے. وہی آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آہستہ آہستہ آگے پہنچے گی نا. پہلے تو ہو سکتا 3-4 دن تو ہو سکتا مکے چ بھی کئی لوگوں نہ پتہ لگتا ہوئے گا کہ یہ بھی آیتیں آ گئی ہیں. پھر جو کوئی باہر رہتے ہیں ان کو ہفتہ بعد پتہ لگتا ہوگا کہ یہ بھی قرآن کی آیتیں بن گئی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ آگے سے آگے جو ہے وہ تو جتنا پہنچ گیا ہے. مطلب بلغ انی ولو آیۃ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم تک ایک آیت پہنچی ہے تو ایک کی کرو، 2 پہنچی ہیں تو 2 کی، 10 کی تو 10 کی. یا اگر تم نے سیکھنے لگے ہو تو تم نے 1 سیکھی ہے تو 1 کی تبلیغ کرو، 2 سیکھی ہیں تو 2 کی تبلیغ کرو. بھئی غلط تبلیغ کرنے کا تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس کی کرنی ہے نا، جو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی تو نہیں کرنی. یا جو آپ پر جو بات چیز واضح ہے وہی آپ نے کرنی. اگر آپ نماز کا بھی کہتے ہیں تو نماز بھی تو قرآن میں آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو تو آپ اردو میں نہیں کہتے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، کس زبان میں کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ نے کہاں سے لے لیا نماز پڑھا کرو؟ قرآن میں ہی ہے. تو یہ اگر یہ بات کہنے سے آپ گمراہ نہیں ہوئے تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے کیسے گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہاں؟ یہ قرآن کا ترجمہ ہی ہے نا. آپ کہتے ہیں کسی کو کہیں کہ سچ بولا کرو تو یہ سچ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ سچائی کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. تو قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں نا. تو یہ سمجھ لیں اصل کے اندر جو ہے نا وہ بہرحال جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی وہ قرآن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تبلیغ کا جو ہے وہ اپنی امت کو جو ہے وہ حکم دیا کہ اسے آگے جو ہے وہ پہنچائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسول والی ڈیوٹی آپ نے نہیں کی. تو اگر ہم نے اس قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو پھر ہم نے امتی والی ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں کی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے 2 مطالبات رکھے کہ ایک یہ اس قرآن کو بند کر دو، پیچھے کر دو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ترمیم کر لو. چنانچہ الفاظ ہیں ایتی بے قرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کے آؤ. او بدل ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کر لو یعنی ترمیم کر لو. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں وما ابدل لتلقاء نفسی، میں اسے اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا، میں اس میں اپنی مرضی سے ترمیم نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں خود تابع ہوں جو میری جانب وہی ہوتا ہے. تو گویا مکے والے جو تھے وہ مایوس ہو گئے. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں، میں نے ابھی بتایا نا کہ مکے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ قرآن کی لڑائی تھی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے وَإِن قَعَدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ
خلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کر سکتے تو یہ آپ کو اس قرآن سے پھسلا دیتے، ہٹا دیتے، اور یہ آپ سے کیا کرواتے کہ آپ قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے نام پر اور کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ جو پیچھے سورہ یونس میں آیا نا، ایتی بقرآن غیر ھذا غیر ھذا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، ہمارا نام لے کر کچھ اور پڑھتے جائیں۔ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور پڑھنے لگ جاتے، بے شک ہمارا ہی نام لیتے رہتے ہیں، اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے، پکا دوست بنا لیتے۔ لیکن آگے جو بات ہے وہ تو خیر بہت سخت ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ان کا جو زور تھا قرآن سے پھیرنے کا، قرآن سے ہٹانے کا، تو کچھ نہ کچھ آپ ضرور جو ہے وہ ڈگمگا جاتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پکڑ کر رکھا، میں نے ثابت قدم رکھیا آپ کو رکھا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ایسی صورت اگر آپ پھسل جاتے تو ہم دگنی سزا دیتے دنیا میں اور دگنی دیتے وفات کے بعد۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو پھر آپ جب ہم سزا دیتے تو کوئی آپ کی مدد کو نہ آتا۔ اچھا جی، یہ چلیں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ ڈگمگائے نہیں، ہم نے آپ کو ڈگمگانے نہیں دیا، لیکن پھر یہ بات کیوں بتائی ہے؟ یہ ہمیں بتائی ہے کہ اگر پیچھے والے جو ہے وہ پھسل گئے تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ پھسلنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے نا وہ یہ جھگڑا سارا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن ہی کا تھا۔ قرآن سے پہلے کوئی لڑائی نہیں تھی اور قرآن کے آنے کے بعد بھی یہی تھی۔ اور تیسرا مقام وہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ سے روک نہیں رہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جب لوگ سنتے ہیں، چونکہ وہ عرب ہیں، عربی زبان میں سنتے ہیں، عربی زبان میں قرآن ہے اور وہ عرب ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں، تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح کتنے صحابہ قرآن سن کر ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اس طرح کئی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو یہ احساس دلاؤ، یہ پکا کرو کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ نہیں سننا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور جس کا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے نا وہ قرآن سننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، وہاں بیٹھے، تو ہر کوئی اپنے اپنے خاندان کے بندوں کو جو ہے وہ روکے اور جو ہے نا وہ منع کرے، سردار منع کریں اپنے قبیلے والوں کو۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جس جگہ قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، تو وہاں شور شرابہ کیا کرو۔ دیکھیں یہاں ابھی شور شرابہ شروع ہو جائے تو پھر میری بات وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ شور شرابے کے ماحول میں جہاں تعلیم کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، سکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ
کہ یہاں سکول ہے، یہاں ہارن بجانا منع ہے. اسی طرح اسپتال کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسپتال ہے، اس کے باہر ہارن بجانا منع ہے، کیونکہ وہ ہارن بجایا جائے گا تو وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ شور مچاؤ تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، یا بہت تھوڑی سمجھ آئے گی. تو اسی سے تم بچ سکتے ہو، ورنہ یہ قرآن کی جو دعوت ہے اس سے جو ہے وہ تمہارے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جائیں گے. اب اس کو ذرا پڑھ لیں. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے کافر، یا کہا کافروں نے. اب نقشہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ جو فکر مند کافر ہیں، فکر کس بات کی ہے کہ قرآن تو پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ انہوں نے اس تبلیغ سے یا اس دعوت سے جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشورہ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اور وہ آپس کے اندر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے کافر دوسرے کافروں سے، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرآن سنا رہا ہے نا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کوئی سنا کے چلا گیا، وہ تو کوئی پورے زور سے سنا رہا ہے نا، تبھی تو ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تو کوئی ایک دفعہ بات کر کے چلا گیا تو چلا گیا، پھر کیا منصوبے کی ضرورت ہے کہ بھئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل سنایا جا رہا ہے، اسی لیے وہ ایک مسلسل حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. اور یہ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو توجہ سے نہیں سننا. وَالْغَوْا فِيهِ، اور اگر یہ قرآن سنایا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو تو اس ماحول کو خراب کرو. وَالْغَوْا فِيهِ، شور شرابہ کرو. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید کہ تم اس طرح جیت جاؤ، غالب آ جاؤ، ورنہ مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، ورنہ تم ہار سکتے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تو ان کا ایک منصوبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح دوسرے کافر جو ہیں ان سے یہ کہا کہ بھئی ہم تو مارے جا رہے ہیں، یہ ایسا پروگرام شروع کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانے کا، قرآن کی تبلیغ کا، قرآن پہنچانے کا، کہ بندے تو ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. تو بس اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو منع کرو کہ سنو ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم لازماً ایسے کافروں کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. کن کافروں کو؟ جو دوسروں کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے تھے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کو بہت بری جزا دیں گے جو انہوں نے یہ برے کام کیے. برے کام کون سے ہیں؟ دوسروں کو قرآن کی طرف جانے سے روکنا ہے. یہ کام آج مسلمان کرتے ہیں. میں یہیں روک کر آپ کو جو ہے وہ توجہ آپ کی جو ہے وہ کروا دوں. دیکھیں لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن ایک مسجد میں 25-30 سال مولوی جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے
وہ اپنے محلے والے نمازیوں کو ایک دفعہ بھی پورا قرآن ترجمے اور تفسیر سے نہیں سناتا۔ اگر ایک رکوع، ایک دو رکوع وہ صرف جمعے کے دن ہی پڑھ دے تو آپ ذرا 25-30 سال بعد کہاں پہنچے گی؟ ٹھیک ہے، نہیں۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا توجہ کریں کہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب کا حال یہ ہے، یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اچھا، جمعہ ہر جمعہ پڑھاتے ہیں نا، تو جمعے میں آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی۔ کون سی آیتیں پڑھتے ہیں اور کون سی حدیثیں پڑھتے ہیں جو ان کے مسلک کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ہر جمعے وہی عدل بدل کر کے وہی چیزیں۔ میں نے بتایا قرآن کیا ہے، قرآن کو چند آیتوں کی بات نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن ہے۔ وہ ترمیم شدہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جو اپنے مسلک کو سپورٹ دے رہی ہیں، وہ پوری دعوت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ ایسی غذا کھائیں گے جو آپ کے جسم کے تمام حصوں کو متوازن طریقے سے جو ہے وہ نشو و نما نہ دے، تو بلکہ کسی حصے کو نشو و نما دے اور کسی کو بالکل چھوڑ دے، تو اس کا مثال کے طور پر آپ ایک ایسی خوراک کھاتے ہیں جو صرف آپ کے سر کی نشو و نما کرتی ہے، بچے کے سر کی نشو و نما کرتی ہے، یعنی سر اور باقی جسم کو کچھ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ سر ہو جائے گا اڈا، باقی جسم چھوٹا۔ تو اب اس خوراک نے اسے کیا بنا دیا؟ معذور بنا دیا۔ کیوں؟ اگر ایک خوراک وہ ہے کہ جو پورے جسم کو، ہم بچپن سے اتنے بڑے ہوئے ہیں تو اس میں ایک تناسب ہے نا کہ بھئی سر کتنا بڑا ہوا، بازو کتنے بڑے ہوئے، ٹانگیں کتنی بڑی ہوئی، کان کتنے بڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں یہ قرآن ایک مکمل دعوت ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تھا، کہ یہ ایک مکمل شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو سامنے آئی ہیں، باقی نہیں آئی، تو پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ تو بندے میں آ جائیں گی، اور وہ پھر جو ہے نا وہ اب نارمل شخصیت وجود میں آ جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہاں فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت بری جزا دیں گے جو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ جزا ہے ان کی، اللہ کے دشمنوں کی، جو ہے وہ بشکل آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن سے روکنے والے جو ہیں ان کو ہم جو سزا دیں گے وہ آگ کی شکل میں ہوں گی، یہ ان کی جزا ہوگی، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ لہم فیہا دار الخلد، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ لڑائی لڑی، ہماری آیات کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ جو تبلیغ کر رہے تھے وہ قرآن کی تبلیغ کر رہے تھے، تو یہ اس کو روکنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب آگے نقشہ بدل گیا، اب مر گئے، جنہوں نے روکا وہ بھی مر گئے، تو جن کو روکا وہ بھی مر گئے۔ تو ظاہر ہے جب قرآن کی طرف نہیں گئے تو کہاں گئے؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ جہنم میں گئے۔ قرآن کی طرف نہیں گئے تو پھر کدھر گئے؟ جہنم میں گئے۔ اچھا، جب ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو اب اس کو پتہ چلے گا کہ میں جہنم میں اس وجہ سے آیا کہ میں نے، اللہ نے ہدایت نازل کی تھی
رسول بھیجا تھا اور میں نے اس ہدایت جو ہے نا اس کی طرف نہیں گیا، تو نہ جانے کی وجہ سے آج میں جہنم میں آ گیا۔ اچھا پھر دوسری بات کیا ہے کہ میں اس ہدایت کی طرف کیوں نہیں گیا؟ مجھے فلاں آدمی نے روکا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن نہ سنو، تو میں اس وجہ سے نہیں گیا۔ اچھا اب اس کو غصہ کس پر آئے گا؟ اسی پر جس نے روکا تھا۔ یعنی اب اس کو پتہ چلا کہ میں تو چلا جاتا، لیکن مجھے تو اس نے روکا، میں نے سمجھا یہ بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، تو میں نے اس کو اچھا آدمی، معتبر آدمی جو ہے وہ سمجھا، تو جو ہے نا وہ اس کی بات جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ مان لی۔ اب نتیجہ جہنم میں آ گیا ہوں۔ اب وہ چاہے گا کہ اگر وہ مجھے مل جائے، کہاں مل جائے؟ جہنم کے اندر، کیونکہ اس نے ملنا جہنم میں ہی ہے۔ ظاہر ہے جس نے اس کو غلط راہ لگایا وہ بھی تو جہنم میں جائے گا نا، وہ کہیں جائے گا؟ لہذا وہ اسے ڈھونڈتا پھرے گا، کس کام کے لیے؟ وہ کہے گا کہ اب میں اسے اپنے ہاتھوں سزا دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک سزا تو جہنم میں ہو رہی ہے نا، فرشتے بھی سزا دے رہے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں جو آگ جل رہی ہے نا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، اس نے مجھے جانے نہیں دیا تھا، یہ غصہ جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی اٹھ کے مجھے تھپڑ مار دے اور دوسرا آدمی اٹھ کر اس کو میری جگہ تھپڑ مار دے، تو میرا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماروں، میرے ہاتھ سے لگے، جس نے مجھے مارا ہے میں اپنے ہاتھ سے ماروں۔ تو اب وہ چاہے گا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے ماروں کہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ اس راستے سے جب روک دیا۔ ویسے یہ تلخ بات ہے، یہ بات تلخ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی آپ جا کے مختلف، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ 25 سال جو ہے وہ ایک مسجد میں رہ کر قرآن نہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی سنایا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آتا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بے شک اس نے 8 سال مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے نا، آتا نہیں ہے اسے مسلک آتا ہے، قرآن نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھلا؟ اس لیے کہ فیکٹری کے اندر ہمیشہ وہ مال تیار ہوتا ہے جو باہر بکتا ہے، مارکیٹ میں جو مال بکتا ہی نہیں ہے اس کو فیکٹری تیار کیوں کرے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو باہر کی کیا بکتا ہے؟ باہر مسلک بکتا ہے، اہل حدیث کا بھی، بریلوی کا بھی، دیوبندی کا بھی، شیعہ کا بھی مسلک بکتا ہے، قرآن نہیں۔ یہ بکنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں مسلک والا مولوی ہوتا تو ادھا شہر آ جاندہ، قرآن سننے واسطے نہیں آندے نا، اپنے مسلک دے سارے ہی آ جاندے۔ شیعہ آ جائے گا اور شیعہ آ کے شیعہ مسلک دیاں گلاں کرے گا تو وہ سارے شیعہ آ جان گے۔ بریلوی آ جائے گا، بریلوی مسلک دیاں گلاں کرن گے تو سارے بریلوی آ جان گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دیوبندی دوسرے تیسرے، لیکن قرآن دی گل کرو سیدھی قرآن دی، تو ہن بلکہ انہاں نوں پریشانی ہو جاندی کہ یہ پتہ نہیں کیڑے مسلک دے اور وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی مولوی سے جا کر پوچھیں، ان کو کہیں یار وہاں میں قرآن سن کر آیا ہوں، یا میں قرآن سننے کے لیے جاتا ہوں، تو اگلی دفعہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو اتنا ہی کافی ہے، اگوں باقی کاموں نے آپ کر لینا۔ وہ آپ سے کہے گا تو مینوں نہ لے کے جائیں، تو تے ڈبن لگا، تیرے تو مقدر خراب ہو گئے، تو تباہ ہونے لگا ہے، اس نے گمراہ کرنا، تو نے گمراہ ہونا ہے۔
اچھا دوسرا سوال اس سے کرنا، اس سے کہنا کہ مولوی صاحب 15 سال ہو گئے تانوں 20 سال ہو گئے، تسی سانو قرآن سنا دیا کرو، تسی سنا دیندے تو اسی نہ جاندے او دے کول، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرف وہ نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ آپ زیادہ تنگ کریں گے تو وہ کوئی 2-4 درس وعدے گھاٹے دے اول انہوں نے دینے بھی نہیں آتے تے وہ کر دے گا کچھ نہ کچھ تھوت موت ہیں. لیکن پھر 2-4 درس دے کے پھر جڑا نا ہن کم از کم تانوں یہ پتہ بھی ہے ساڈے مطلب شاز کوئی چھٹی ہوئی ہوگی میرا خیال 3 سال ہو چل رہے، تیسرا چوتھا سال شروع ہو گیا ہونا. تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی نعتاں دی مجلس ہوئے تو وہ تے پیسے سٹن تے پھر تسی دیکھو کہ وہ پھر کداں ہیں، یا مولوی دے تے پیسے سٹ دیا وہ اتھے وہ جمدی ہے مجلس، ایسی نہیں جمتی. بہرحال جو ہے نا وہ اب چلے گا جہنم میں. اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور دعائیں کرتا پھرتا ہے کہ اللہ مجھے وہ دکھا دے، میں نے خود اس کو اپنے پاؤں سے روندنا ہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ کافر کہیں گے جن کو روکا تھا قرآن سے اور وہ رک گئے تھے، اور وہ کہیں گے جہنم میں پہنچ کر ربنا اے ہمارے رب ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ ملا دے، ہمیں وہ دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. وہ جن تھے انسان تھے، یعنی ہمارے سامنے تو انسان بن کا ہو سکتا جن نہیں ہوئے، جن تھے انسان تھے، کدھر ہیں ہمیں وہ ملا دے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، نجعلہما ہم ان کو روندیں گے اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے. نجعلہما تحت اقدامنا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو کر رہیں ذلیل. یعنی ہم نے تو ان کو عزت والے سمجھا تھا، سمجھدار سمجھا تھا، ہدایت والے سمجھا تھا، تو اسی تو مولوی دے پیچھے لگ گئے، اسی قرآن تو بھج گئے، ٹھیک ہے نا. اب ہم خود بھی ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کی دعوت دیے جا رہے ہیں، دیکھو جب حالات اچھے ہوں نا تو وہاں بات کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ سننا نہیں چاہتے، لیکن سنانے والا وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے. اب دیکھیں یہ باتیں کرنا تو دل تو نہیں کرتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں آپ جب تشریف لاتے ہیں تو یہاں سارا ماحول بنا ہی ہوتا ہے نا. ابھی اندر بیٹھتے ہیں، پہلے باہر بیٹھتے تھے تو انو آیا نو صفاں وشیاں مل جاندیاں سگیاں، سارا کچھ ٹھیک ہے نا. پھر تو انو یہ بھی جو کچھ ہے درس سناندے سی، کرسیاں تے بعد ہی دا تو انو بھی اتھے بیٹھو یار درس سنو، ٹھیک ہے نا. آپ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہر دفعہ فون کر کے، ٹھیک ہے نا، فون کر کے بھی آپ کو یاد کراتا ہے کہ یار درس ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی 100 بندے کو فون کیا ہوگا تو بندے تے ہے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا آدمی 2-4 دفعہ کر کے تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. 2-4 دفعہ کر کے، مجھے آج تک یاد نہیں ہے، شاید ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے فون نہیں کیے، ورنہ مجھے وہ تھکنے والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا کام ہی یہی ہے. جب میرا کام ہی یہ ہے پھر میں اور کدھر جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کوئی نہیں سنے، یہ نہیں سنے گے کوئی اور سنے گا، اور نہیں سنے گا کوئی اور سنے گا. لیکن نہ بھی کوئی سنے، 2 بندے بھی ہوں گے پھر بھی اتنا ہی کام ہے، اور یہاں 50 ہوں گے تو پھر بھی اتنا ہی کام ہے، پھر بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ پھر بھی لگ جائے گا، اور 2 ہوں گے تو تب بھی سوا گھنٹہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ اچھا یہ حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں. یعنی وہ کہتے تھے ہم نے نہیں سننا، سنانے والا جو ہے وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، معاذ اللہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. پھر اپنے اپنے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، مت سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن. آدمی مسلسل جو ہے وہ یہ سوچے کہ نہیں میں نے سنانا ہی ہے، میں نے یہ بات پہنچانی ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آگے سے آپ کو خوش آمدید کہنے والے لوگ ہوں نا تو پھر آپ شوق سے کام کرتے ہیں نا. جس کھیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو فصل ہی نہ حاصل ہو تو 2-4 دفعہ فصل کاشت کر کے پھر تو کہندے چھڑ دو دفعہ مارو زمین نو پئی رہن دیو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعوت دینے والے کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اگر اس کو آگے سے کوئی رسپانس ملے تو پھر وہ اور خوش ہو کر جو ہے وہ بڑی سٹڈی کر کے درس دیتا ہے، اور اگر آگے سے جو ہے وہ رسپانس نہ ملے تو پھر وہ اگلا پڑھیا بھی ڈوب جاندہ ہے وہ بھی بھول جاندہ انہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس ماحول میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کے اندر اس ماحول میں جو ہے وہ کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. اللہ کو تو مکے والے مانتے تھے، رب بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی رب مانتے تھے، اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اسی لیے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. یعنی کیا ڈٹ گئے؟ وہ پیچھے ہم پڑھتے آئے نا کہ انہوں نے نہ کوئی کمپرومائز کیا، نہ قرآن کو ہٹایا، نہ قرآن کو میں ترمیم کی، اور جو وہ کہتے تھے کہ جی مت سنو، روکتے بھی وہ سناتے رہے، اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا اور جب مطلب یہ ہے کہ یہ کرتے کرتے جب وہ ان کی سانس نکلتی ہے نا، یعنی اتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی دعوت دیتے وہ موت تک پہنچ گئے. کچھ نکلا یا نہیں نکلا وہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. کسی نے سنا یا نہیں سنا، وہ سناتے موت تک پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے کہ ان کو فرشتے لینے آتے ہیں. فرشتے تو سب کو ہی لینے آتے ہیں نا، سب کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ خاص فرشتے ویلکم کہنے والے، جس طرح وہ جب دولہے والے آتے ہیں نا تو لڑکی والے آگے جا کر جو ہے وہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو آگے ویلکم کہنے کے لیے جو ہے نا وہ ہار شار پکڑ کے لے کر انہوں نے فرمایا تو ان کو فرشتے ویلکم کہنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. نہ کوئی خوف کھاؤ، نہ کوئی غم کرو، اور خوشخبری لے لو جنت کی. مشکل وقت گزر گیا، یعنی اوکھا کام ختم، مشکل کام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب آگے آسانیاں ہیں، آگے جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے ساتھی رہے ہیں دنیا کے اندر. یعنی تم ہمیں نہیں دیکھتے تھے، ہم تو دیکھتے رہے کہ تم کن حالات میں تم نے کام کیا ہے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارا دل میں چاہت ہوگی، اور ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، جو دعا کرو گے، جو مانگو گے پوری ہو جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، اور یہ مہمان نوازی ہوگی غفور اور رحیم ذات کی طرف سے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے ایک اس آدمی کی بات نہیں ہے جس نے دین کو غالب کر دیا، یہ نوح علیہ السلام کی بھی بات ہے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ پورے زور کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ملی نا، نوح علیہ السلام کو بھی نہیں ملی اور کئی پیغمبروں کو نہیں ملی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو اعزاز میں دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ یہ تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، یہ قرآن کی طرف دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، یہ کسی مسلک کی طرف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کا قائم مقام ہے قرآن۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے اپنے عمل بھی صالح ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا تو عمل خراب ہی ہوتا ہے، اپنے عمل دی تو فکر نہیں ہوتی، تو بہرحال جس کی بھی اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے، لیکن یہ بات اس دائی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا یہودیوں کی خرابی، فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم لوگوں کو مشورے دیتے ہو نیکیوں کے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات کے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، تو میں خود بھی اللہ کا فرمان بردار ہوں، اللہ کا مسلمان بندہ ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر نہیں ہے، بس اینڈ ہونے والا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، یعنی وہ روکنے والے اور یہ دعوت دینے والے برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہے یا احسن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو برائی ہے اس کو نیکی کے ساتھ دفع کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ دیکھیں گے کہ جو جس کی آپ کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ بڑے بڑے دشمن پھر ایمان لے آئے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے دشمن تھے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دشمن تھے، پھر کتنا ساتھ دیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو فرمایا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ نہیں ملتا مگر انہی کو جو صابر ہوں، حوصلے والے ہوں۔ یعنی ایک آدھ دفعہ کام کر لینا تو کوئی بات نہیں ہے، ایک مسلسل کرتے رہنا۔ اور اس کی مثال اللہ نے دی ہے نوح علیہ السلام کی، 950 سال ایک ایسی زمین جو ہے وہ اتنے ہل چلائی جا رہا ہے جتنے فصل ہی نہیں ہوندی، ہر واری بی جاندہ، بی ڈبدا۔ خود نوح علیہ السلام جو سورہ نوح میں کہتے ہیں ان کی اولاد میں سے بھی مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہو جائے اچھا، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی جب تک اللہ کا حکم تھا دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ قسمت، یہ مقام، یہ تو صبر والوں کو ملتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ملتا یہ مقام بلکہ ان کو جو بڑے خوش بخت ہوتے ہیں۔
ہم نے یہی موضوع رکھا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ سب سے زیادہ خوش بخت انسان، سب سے بڑی خوش بختی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے جو ہے وہ چلا جائے۔ دعوت دینے کا مطلب اصل کے اندر یہ ہے کہ اصل میں تو اس دین کو غالب کرنا ہے، لیکن اگر لوگ ساتھ نہیں بھی دے رہے تو تمہارا کام تو ہے نا کہ تم اس کی جو ہے وہ دعوت دو، اور جب تک تمہاری جان میں جان ہے تم اپنے کام کو جو ہے وہ کرتے جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر جو ہے وہ شیطان تمہیں کوئی چوک لگائے تو فوراً یعنی شیطان اکسائے کہ یار تو کیڑا کتھے ہلوائی جانا جے زمین چ کلر ہے ایدے چو کی لبنا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے بڑے لوگ جذبہ لے کر کام شروع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار کچھ نہیں اتھے بڑا اسی سر ماریا کچھ نہیں لبدا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان کوئی اس طرح کی چوک لگائے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے جو کرنا چاہیے تو اس سے جو ہے وہ روکے، اور وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آ کر روکتے تھے، آ کر جادوگر کہتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بہت اونچا ہے، لیکن کوئی میرے جیسا آدمی جو ہے وہ اس کو جب کوئی پریشان کرے، اس کے لیے رکاوٹ بنے تو اس کو شاید غصہ آ جائے، تو اللہ وہ بھی آگے سے لڑنے لگ جائے یا آگے سے اسی طرح کی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کر لے۔ تو فرمایا کہ یہ اگر ایسا دل میں آئے کہ میں بھی انہاں نہ ادا ہی نبڑا جداں ہے میرے نال کر دیا، فرمایا فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ السمیع ہے العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے جو ہے وہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ذریعے سے جو ہے وہ امت کو دیا ہے، اور اب ہم اس کے جو ہے وہ وارث ہیں، وارث کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔